بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو 3 اعمال کے سوا باقی سب عمل ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ آپ نے بڑی مشہور حدیث سنی ہوگی۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف میں، اور یہ مشکات میں اس کا نمبر 203 ہے۔ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ مسلم۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل بھی ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے: ایک دائمی خیرات، یا وہ علم جس سے نفع پہنچتا رہے، یا وہ نیک بچہ جو اس کے لیے دعائے خیر کرتا رہے۔ تو دیکھیں، ایک بات تو یہاں پر یہ ہے کہ وہ شخص جو خود فوت ہو رہا ہے اس کا اپنا عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے ان 3 چیزوں کے۔ تو یہاں سے یہ بات اس چیز کی نفی نہیں کرتی کہ اگر کوئی غیر اس کی اولاد کے علاوہ کوئی تھرڈ پارٹی اگر اس کے لیے دعا کرتی ہے، یا اس کے لیے قرآن کریم پڑھ کے اس کی طرف ایصال کرتی ہے، یا اس کے لیے نفلی صدقہ کرتی ہے، تو اس کا ثواب نہیں پہنچے گا۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے جو مختلف احادیث سے ثابت ہے۔ یہاں پر جو حضور نے فرمایا کہ وہ شخص جو خود فوت ہوا ہے، اس نے دنیا میں بہت سارے الگ الگ کام کیے، بہت جگہوں پہ پیسہ لگایا، بہت سے اعمال کیے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، لیکن وہ تمام اعمال اس کے فوت ہونے کے بعد منقطع ہو گئے سوائے 3 چیزوں کے۔ اب یہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اس کی پہلی چیز یہ ہے کہ دائمی خیرات، یعنی صدقہ جاریہ۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے کسی غریب کو کھانا کھلا دیا، آپ نے دعوت کی، لنگر کیا، سب لوگ آئے، سب نے بریانی کھائی، چلے گئے، بہت اچھی بات ہے اگر اچھی نیت سے ہو، اچھے موقع پر ہو۔ لیکن ایک ہے صدقہ جاریہ، یعنی آپ نے کسی مسجد کی تعمیر میں پیسہ لگایا، اور وہ مسجد کی بنیادوں میں آپ کا مال لگا ہوا ہے۔ اب وہ مسجد 100 سال، 150 سال، 200 سال، 300 سال، جتنے سال مسجد وہ اپنی مقام پر رہے گی اور اس میں نمازی نماز پڑھتے رہیں گے، اس کا ثواب آپ کو پہنچتا رہے گا۔ اسی طرح آپ نے کسی خیراتی ادارے میں اپنا پیسہ لگایا ہے، آپ نے کسی مدرسے میں اپنا پیسہ لگایا ہے، آپ نے کوئی کنواں کھدوا دیا ہے، کوئی ایسا فلٹر پلانٹ لگوا دیا جو سالہ ہر سال چلتا جا رہا ہے، تو یہ تمام وہ صورتیں ہیں جو صدقہ جاریہ کی ہیں، یعنی وہ کام کہ جس کا ثواب ایک حد تک رک نہ جائے بلکہ وہ ایک تسلسل کے ساتھ چلتا رہے۔ تو حضور نے فرمایا اگر کسی نے ایسا کام کیا ہے تو اسے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ دوسری چیز کیا ہے کہ وہ علم جس سے نفع پہنچتا رہے۔ آپ خود عالم دین نہیں تھے، لیکن آپ نے کسی عالم کی کتابوں کو چھپوا دیا، کتابوں کی پرنٹنگ کروا دی، آپ نے ایک یوٹیوب چینل بنایا، ایک ویب سائٹ بنائی، اس میں علم دین کا مواد جو صحیح مستند ہے اسے شائع کر دیا اور اسے پھیلا دیا۔ تو جب تک یہ پھیلتی رہے گی، جب تک یہ چلتی رہے گی، اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یا پھر آپ نے خود علم دین حاصل کیا، آپ نے لوگوں کو علم سکھایا، قرآن پاک سکھایا، جسے آپ نے قرآن کریم پڑھنا سکھایا، اس نے آگے 10 لوگوں کو سکھایا، اس نے آگے 10 لوگوں کو سکھایا، جسے آپ نے عالم بنایا، قرآن کے مفاہیم سکھائے، سارے علوم سکھائے، اس نے آگے 100 علماء بنائے، اس نے آگے 100 علماء بنائے۔ یہ ایکسپونینشیل ایفیکٹ جو ہے یہ شریعت میں یہ صدقہ جاریہ ہے جس کا نفع آپ کو ملتا رہے گا۔ اور کئی ایسے بزرگان دین ہیں کہ جن کے آج لاکھوں کروڑوں مرید ہیں، لاکھوں کروڑوں شاگرد ہیں، اسی طرح کہ ان کی چینز بندی چلی گئیں اور قیامت تک انہیں اس چیز کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور پھر تیسری چیز جو حضور نے فرمائی وہ یہ ہے کہ وہ نیک بچہ جو اس کے لیے دعائے خیر کرتا رہے۔ یہاں پہ غور طلب بات ہے، وہ نیک بچہ، اس کا مطلب صرف اولاد کو چھوڑ دینا یہ کافی نہیں ہے کہ بہت سارے بیٹے ہیں لیکن نہ وہ نمازی ہیں، نہ انہیں شریعت کا کوئی خیال ہے، بس وہ ایک رسمی طور پر اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ نیک بچہ، یعنی وہ نیک اولاد جو باپ کے لیے دعا کرے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ دعا صرف اولاد ہی کرتی ہے، یعنی آپ بھی جب آپ کے والدین کا انتقال ہوگا تو آپ اپنے والدین کے لیے تو دعا کریں گے، لیکن اپنے دادا دادی کے لیے بہت ہی شاذ و نادر دعا کریں گے۔ اگر آپ ان سے بہت کلوز کانٹیکٹ میں رہیں پھر ایک علیحدہ بات ہے، لیکن دیگر رشتہ دار، دادا دادی، نانا نانی، آپ ان کے لیے اتنی دعا نہیں کریں گے جتنی اپنے ماں باپ کے لیے کریں گے۔ تو یہ ضرور کریں کہ اگر اللہ نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے تو اسے نیک بنائیں، تاکہ وہ اپنی زندگی میں جتنے اچھے عمل کرتی رہے اس کا ثواب، اور جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی دعا کی وجہ سے بخش دے اور انعامات عطا فرمائے۔ یہ ایک بہت ہی زبردست بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے اعمال کرنے کی کوشش عطا فرمائے جو تا قیامت ہمارے ساتھ رہیں اور اس سے ہمیں نفع ملتا رہے۔